ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ظالموں نے 3 سال تک ایک گھاٹی کے اندر بند رکھا. جس گھاٹی کے اندر مسلمانوں کو بند کر کے رکھا تھا، بھوک کی وجہ سے ان کو پتے چبانے پڑے. بچوں اور عورتوں کا بھوک کی شدت سے حال یہ ہو چکا تھا کہ وہ لوگ زور زور سے روتے، جس کی آواز گھاٹی کے باہر چلی جاتی تھی. تو آج ہے 360 دنوں میں پیارے نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا ڈے 27. جب قریش کے ظالم لوگ بنی ہاشم اور بنی طالب کو گھاٹی کے اندر بند کرنے کا پلان بنا رہے تھے، تو بہت سارے مشرکین ایسے بھی تھے جو اس چیز کے خلاف تھے. تو 3 سال کے بعد زہیر بن مخزومی کی ماں عاتکہ یعنی چچا ابو طالب کی بہن اپنے بیٹے زہیر سے کہتی ہیں کہ کیا یہ تمہیں گوارا ہے کہ تم جو ہے مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں جو ہے گھاٹی کے اندر بند ہیں؟ زہیر نے کہا کہ ماں میں اکیلا تنے تنہا کیا کر سکتا ہوں. تو زہیر نے جو ہے ایک پلان بنایا اور راتوں رات 7-8 لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور جیسے ہی صبح ہوئی دوسرے دن ایک اچھا سا کپڑا پہن کر خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے اس نے، اور زوردار آواز سے جو ہے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، اے مکے والوں، کیا ہم لوگ کھانا کھائیں، اچھے کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم کے لوگ برباد ہو جائیں؟ اور کہا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اس صحیفے کو میں چاک نہ کر دوں. یہ وہی صحیفہ ہے جسے مکے والوں نے 3 سال پہلے اس کے اوپر لکھ کر کہ ہم بنی ہاشم اور بنی طالب کے لوگوں سے نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ہم ان سے شادیاں کریں گے، نہ ہم ان سے بات چیت کریں گے. اس کو ایک صحیفے پر لکھ کر ان لوگوں نے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا تھا تاکہ دوسرے لوگ بھی ان مسلمانوں کا بائیکاٹ کر سکیں. تو ابو جہل بھی مسجد حرام کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ اے زہیر، تم غلط کر رہے ہو. تو اتنے میں دوسرے لوگ اٹھتے ہیں جسے زہیر نے راتوں رات جو ہے اپنی طرف کر لیا تھا. ابو جہل کو جواب دیتے ہیں کہ زہیر صحیح کہہ رہا ہے، ہمیں ان لوگوں کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے. جب سارے لوگ اٹھ کر ابو جہل کو جواب دینے لگ گئے تو ابو جہل سمجھ گیا کہ یہ ان کی سازش ہے. تو اتنے میں حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور ابو جہل سے کہنے لگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس صحیفے کے اندر جو بھی باتیں لکھی گئی ہیں ان تمام چیزوں کو مٹا دیا ہے کیڑوں کو بھیج کر. صرف اللہ رب العالمین کا نام اس صحیفے کے اوپر باقی ہے. پھر چچا ابو طالب نے ابو جہل سے کہا کہ یہ ساری باتیں مجھے محمد نے بتائی ہیں اور محمد کو جو ہے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، اور وہ بات میں تم سے بتانے کے لیے آیا ہوں. تو اس بات کو سنتے ہی مطعم بن عدی جو ہے فوراً اٹھتے ہیں صحیفے کو چاک کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے. دیکھتے ہیں کہ صحیفہ جو ہے پہلے سے ہی مٹا ہوا ہے، صرف اللہ رب العالمین کا نام ہی باقی ہے. اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے نکل گئے. یہ مشرکین کے لیے ایک عظیم الشان نبوت کی ایک نشانی تھی. اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جھٹلاتے رہے، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ مشرکین جب کوئی نشانی کو دیکھ لیتے تو اپنا منہ پھیر لیتے اور کہتے کہ ارے یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا. جب تک کے لیے آپ فالو اور سبسکرائب کر کے رکھ لیں. اگر آپ کو نبی کی سیرت سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں.